بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3، امید کرتی ہوں سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کی کتاب کا باب پنجم پڑھ رہے ہیں، جو ہے ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سبق آپ کی کتاب پہ صفحہ نمبر 49 پہ ہے، تو سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 یعنی 49 کھولیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مشاہیر کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ درود شریف میں بھی ہے۔ ہم سب نماز میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، یعنی ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی والا، جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، وہ ہر سال جو ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی ہم انشاءاللہ اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مرتبے والے نبی تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان میں امتیازی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی مانتے تھے۔ ہم ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی زندگی۔ اب اس پیراگراف میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی یعنی ان کی جو شروع کی زندگی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق کے ایک قدیم شہر کا نام میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ گمراہ تھے، بت پرستی عام تھی، لوگوں کا آپس میں برتاؤ بہت خراب تھا۔ وہ زندہ انسانوں کو آگ میں پھینک دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان باتوں سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے۔ جب لوگ گمراہ تھے، سیدھے راستے پر ہی نہیں تھے، بت پرستی یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جو نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ان بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا، وہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور لوگوں کو زندہ انسانوں کو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا اور روکا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ تو بت پرستی سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو روکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بت پرستی سے روکا تو کافر آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں سے ہجرت کر دی۔ پر جو لوگوں نے جب آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں۔ وہاں کا اس وقت کا جو حکمران تھا نمرود، اس نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو گئی تھی، اور وہ آگ ان کے لیے سلامتی والی بن گئی تھی۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو پھر وہ ہجرت کر کے کہاں گئے، تو ابھی ہم ہجرت والا ٹاپک پڑھیں گے۔ ہجرت، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، کیونکہ اس وقت ان کو کفار مکہ نے بہت تنگ کیا تھا، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عراق سے ہجرت کی۔ آپ علیہ السلام فلسطین اور مصر میں بھی رہے اور پھر کنعان میں مقیم ہوئے۔ تو وہاں سے ہجرت کر کے وہ فلسطین اور مصر گئے، اور پھر وہ کنعان میں
رہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کی سب بچوں نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ مشقی کام میں سوال نمبر 1 ہے کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا تو کافر آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ مشقی کام میں یہ ایک سوال آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے اور باقی آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔